نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تلقى لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ ابھی آپ نے سورہ نحل کی آیت 61 سے 67 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ آیت 61۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ آیت 62۔ ترجمہ: اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیا کرتا تو زمین پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے دیتا ہے۔ پھر جب ان کی مقررہ مدت آ پہنچی ہے تو پھر وہ گھڑی بھر کے لیے بھی اس سے آگے پیچھے نہیں کیے جاتے، اور اللہ کے لیے ایسی چیزیں ٹھہراتے ہیں جو خود پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ انہی کے لیے بھلائی ہے، ہرگز نہیں، بلکہ انہی کے لیے آگ ہے اور یہی بھلا دیے جائیں گے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ نحل کی آیت 61 اور 62 کا۔ تفسیر: آیت 61: گناہوں پر فوراً ہی پکڑ نہیں ہوتی۔ اللہ مخلوق کے ساتھ ان کے گناہوں کے باوجود تحمل سے کام لیتا ہے، اور اگر وہ گناہوں پر پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نظر نہ آتا، اور انسان کی وجہ سے جانور بھی تباہ کر دیے جاتے۔ لیکن رب العالمین عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور ایک مقررہ مدت تک مہلت دے دیتا ہے تاکہ توبہ کا موقع ملے، فوراً نہیں پکڑتا، ورنہ کوئی بھی زندہ نہ رہے۔ آیت 62: مشرک اپنی ناپسند چیزیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے ایسی چیزیں ٹھہراتے ہیں جنہیں خود پسند نہیں کرتے، اللہ کے غلاموں کو اس کا شریک بتاتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں قرار دیتے ہیں، حالانکہ خود لڑکیوں سے شرماتے ہیں اور خود یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ان کا غلام ان کے مال میں حصے دار ہو۔ تو مشرکوں کا یہ خیال ہے کہ جب وہ دنیا میں عیش و آرام سے رہتے ہیں تو اگر قیامت آئی بھی تو آخرت میں عیش و آرام سے رہیں گے۔ بالکل غلط ہے، یہ ان کی محض زبانی لن ترانیاں ہیں۔ سورہ ہود کی آیت 107 میں فرمایا: اگر ہم کسی کو اپنی رحمت چکھا کر اس سے چھین لیں تو وہ بڑا ہی نا امید و ناشکرہ بن جاتا ہے، اور اگر ہم اسے موجودہ دکھ کے بعد سکھ پہنچا دیں تو کہنے لگتا ہے کہ مجھ سے برائیاں چلی گئیں، پھر بہت ہی اتراتا اور اچھلتا کودتا ہے۔ مجرموں کے ایک گندے عقیدے کی ترویج۔ اس آیت میں مجرموں کے اس عقیدے کی ترویج ہے کہ انہیں آخرت میں بھی دنیا کی طرح عیش و آرام ملے گا۔
فرمایا بلا شبہ آخرت میں ایسے ناقدروں کے لیے جہنم کی آگ ہی ہے، اور یہ اس دن بھلا دیے جائیں گے کہ مرتے ہیں تو مرتے رہیں۔ سورہ اعراف کی آیت 51 نے فرمایا آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے جیسے یہ اس دن کی ملاقات کو بھلا چکے تھے۔ تاللہ لقد ارسلنا تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فہو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ آیت 63۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ آیت 64۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ آیت 65۔ ترجمہ: اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلی قوموں کی طرف بھی رسول بھیجے، پھر شیطان نے ان کے برے عمل انہیں اچھے سجھا دیے۔ آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم نے یہ کتاب آپ پر اسی لیے اتاری ہے کہ آپ ان کے لیے ان کے اختلافات بیان کر دیں، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے زمین اس کی موت کے بعد زندہ کی۔ یقیناً اس میں بھی سننے والوں کے لیے بڑی بھاری نشانی ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 63 سے 65 کا۔ تفسیر۔ آیت 63۔ آپ کے لیے انبیاء نمونہ ہیں، یعنی ہم نے گزشتہ قوموں کی طرف بھی رسول بھیجے تھے، انہوں نے بھی اپنے اپنے رسول کو جھٹلایا تھا۔ آپ کے سامنے اللہ کے مقدر رسولوں کے نمونے موجود ہیں، اس لیے آپ قوم کی مخالفت سے دل پر میل نہ لائیں۔ مشرکوں کو رسولوں کی مخالفت پر شیطان نے ابھارا تھا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو دینی حمایت میں کر رہے ہو۔ شیطان نے ان کے برے کام انہیں اچھے سمجھائے۔ آج قیامت کے دن بھی شیطان ہی ان کا دوست ہے، اور یہ سخت سزاؤں اور سنگین عذابوں میں مبتلا ہیں، اور شیطان جو ان کا دوست ہے انہیں نجات نہیں دلا سکتا اور نہ ان کی چیخ و پکار سنتا ہے، اور آج یہ دردناک عذاب میں بلبلا رہے ہیں۔ آیت 64۔ اختلافات کے فیصلے کے لیے قرآن اترا، یعنی ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے اتارا کہ آپ اس سے لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ فرما دیں۔ لہٰذا قرآن لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا اور دلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور جو ایمان والے اسے مضبوط پکڑ رہے ہیں ان کے لیے رحمت و برکت ہے۔ آیت 65۔ قرآن مردے زندہ کرتا ہے۔ جیسے قرآن مردہ لوگوں کو جو کفر و شرک سے مر چکے ہیں زندہ کر دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ مردہ زمین کو آسمان سے پانی برسا کر زندہ کر دیتا ہے۔ جو قرآن سمجھتے ہیں اور اس کے معانی و مطالب میں غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بھی بڑی بھاری نشانی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ آیت 66۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون۔ آیت 67۔ ترجمہ: دیکھو تمہارے لیے جانور بھی باعث عبرت ہیں، ہم تمہیں ان کے پیٹ والی چیزوں میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، اور تم کھجوروں انگوروں کے پھلوں سے نشے والی شراب اور نفیس روزی بناتے ہو۔ واقعی اس میں بھی عقل والوں کے لیے بڑی زبردست نشانی ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 66-67 کا۔ تفسیر۔ آیت 66۔ دودھ خالق کی مہربانی کی نشانی ہے۔ اونٹ، گائے، بکری اور دیگر پالتو جانوروں میں انسان کے لیے خالق کی حکمت و قدرت اور اس کی مہربانی کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ہم تمہیں ان کے پیٹ کی الا بلا سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص اور لذیذ دودھ پلاتے ہیں۔ دودھ کی سفیدی، اس کا ذائقہ اور اس کی مٹھاس خون سے جداگانہ ہوتی ہے۔ جب غذا جانور کے پیٹ میں پکتی ہے تو اس سے خون رگوں میں چلا جاتا ہے،
دودھ تھن میں، پیشاب مثانے میں اور براس آنتوں میں۔ غرض یہ کہ ہر چیز اپنے اپنے مقام پر چلی جاتی ہے اور ایک دوسرے سے ملتی نہیں، اور نہ اس میں تغیر پیدا ہوتا ہے۔ انسان خالص دودھ کس طرح گٹ گٹ پی جاتا ہے، مجال ہے جو اس کے حلق میں اٹک جائے۔ آیت 67۔ حرمت سے پہلے شراب مباح تھی۔ اوپر دودھ کا بیان تھا کہ یہ لوگوں کا بہترین مشروب ہے۔ اس آیت میں ان مشروبات کا بیان ہے جنہیں لوگ پھلوں سے بنایا کرتے تھے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کی آیت ہے۔ اللہ نے پھل پیدا کیے جن سے تم نشہ پیدا کرنے والے مشروب بناتے ہو۔ یہ آیت مکی ہے اور حرمت شراب مدینے میں اتری۔ یہاں اس آیت میں صرف اہل مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے جو تم یہ چیزیں اپنی دنیاوی عیش و عشرت کے لیے بناتے ہو وہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے بناتے ہو، اس میں تمہارا کارنامہ بس اتنا ہی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اس آیت سے مکی زندگی میں حلص شراب پر استدلال درست نہیں۔ ہاں، اس کی حلت و حرمت اس وقت تک بیان نہیں ہوئی تھی، لہٰذا جو شخص اس کو استعمال کر رہا تھا اور وہ اسلام بھی لا چکا تھا اس پر کوئی وزر و گناہ نہیں، کیونکہ اس کو اس سے روکا نہیں گیا تھا۔ یہ تھا سورہ نحل کی آیت 61 سے 67 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔